الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھیں گے قیامت یعنی یوم آخرت یعنی ڈے آف ججمنٹ یعنی پرلے کے بارے میں۔ تو کیا ہوتی ہے قیامت؟ پرلے کسے کہتے ہیں؟ یوم آخرت کسے کہتے ہیں؟ یوم آخرت یعنی آخری دن، یا جس کو ڈے آف ججمنٹ یعنی حساب کا دن بھی کہا جاتا ہے، یا جس کو ڈے آف ریزریکشن یعنی اٹھائے جانے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اسے دیکھنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہر ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے، انیواری ہے کہ وہ اس کا عقیدہ رکھے، ایمان رکھے کہ آخرت کا ایک دن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے دنیا میں زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس کا حساب ہمیں دے گا۔ جس نے اچھے کام، اچھے کاری، اچھے کرم کیے اس کا بدلہ جنت ہے، جس نے برے کام، غلط کام، گناہ کے کام کیے، پاپ کیے، اس کا جو بدلہ ہے وہ ہے جہنم یعنی نرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسانوں کو دنیا میں نہیں بھیجا۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی پہ ظلم ہوتا ہے اور کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کسی نے کسی کا حق مار لیا ہے، دنیا میں اس کا حساب اس کو نہیں ملا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دل اور ہمارا دماغ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہے وہ ایک ایشور ہے تو حساب کا دن بھی ضرور ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے ہیں، 99 مرڈرز، اور اس کو ایک بار سزا دی جائے اور اس کا حساب پورا ہو جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بار سزا دے گا۔ دنیا میں کسی نے کسی کا کچھ مال ہڑپ لیا، کچھ اس کا حق مار لیا، اس کی کچھ پراپرٹی چھین لی، اور وہ جس نے یہ سارا نقصان سہا ہے کیا اس کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ اور جس نے نقصان کیا ہے کیا اس کو حساب دینا نہیں پڑے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ججمنٹ ہے، جسٹس ہے، اور وہ جسٹس ہونے والا ہے قیامت کے دن، کیونکہ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے۔ اٹ از دا پلیس آف ٹیسٹ، پلیس آف ایگزام۔ یہاں ایک ایگزامینیشن ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس میں اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، کسی کو دے کر آزمایا ہے، کسی سے لے کر آزمایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں یہ حساب ہو، اور وہ ہے یوم آخرت یعنی آخری دن یعنی قیامت کا دن۔ قرآن میں اس کے بہت سارے نام آئے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اب اس کو مختصر سا بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہم وہ تمام ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جائیں گے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن تم سب اکٹھے کیے جاؤں گے۔ یا دوبارہ اٹھنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ رب العالمین یعنی جس طرح اس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہمارا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اسی طرح ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ ہمارا کیا ہوا وعدہ ہے، مطلب یہ بات حق ہے اور یہ ٹروتھ ہے۔ تو انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔
اس سے حساب لیا جائے گا، قرآن نے کہا۔ اور دوبارہ اٹھایا جانا یہ ایک دم حق ہے، ٹروتھ ہے، مطلب یہ بات بالکل ہونے والی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، سورہ مومنون آیت نمبر 16، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ اس سے پہلے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ انبیاء آیت نمبر 104 تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دن ضرور تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کا دن ایک حساب والا دن ہے۔ اس دن انسان کے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، بے شک ہماری طرف ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے اور ہمارے ہی ذمہ ہے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی تمہارا حساب لینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک اور نام ہے حسیب، یعنی باریکی سے حساب لینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کا ریکارڈ رکھے ہوئے، جیسے ہم نے پچھلے بار کہا تھا کہ فرشتے ہیں جو ہمارا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، کیا ہم نے کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، تمام چیزیں ان کے پاس ریکارڈڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دن آئے گا، ہم تم کو زندہ کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ لائیں گے اور تم سے حساب لیا جائے گا اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ ایسے مضمون، ایسے ٹاپک قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس ہمارے پیغمبر یعنی میسنجر آئے تھے، یعنی جن تک ہمارا میسج پہنچا تھا، اور ان پیغمبروں سے یعنی میسنجر سے ہم ضرور پوچھیں گے، پھر اپنے علم کی بنا پر ان کے سامنے بیان کر دیں گے، اور ہم کہیں حاضر نہ تھے، اور ہم کہیں حاضر نہ تھے، مطلب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کرے گا۔ آیت کس طرح سے ہے؟ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس میسنجرز آئے تھے، اور ان پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر اپنے علم کی بنا پر ان کے سامنے بیان کر دیں گے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ حالانکہ سب چیز جانتا ہے، لیکن وہاں جب انسان جہنم کو دیکھے گا، نرک کو دیکھے گا، تو وہ بوکھلا جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ اپنی باتوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنے پاپوں کا، یا جو اس نے میسنجر کی بات کا انکار کیا تھا، وہ وہاں پر بھی انکار کرنے لگ جائے گا کہ ہم تک کوئی بات نہیں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا اور میسنجر سے بھی سوال کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات لوگوں کے سامنے ثابت کرے گا کہ تم تک بات پہنچی تھی، تم تک اللہ کا اس ایک ایشور کا پیغام آیا تھا، لیکن تم نے اسے جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن سوال بھی کرنے والا ہے، اور اس دن ہر ایک سے ہر ایک کے عمل کا جو ہے حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح قیامت کا دن ایسا دن ہے جس میں کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب انجسٹس کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی، مطلب دل میں سوچا کہ نیت کی تھی کہ کچھ اچھا کام کرے گا لیکن نہیں کر پایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا صرف اچھے کام کے سوچنے کے بارے میں۔ اور جب اس کام کو اس نے کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکی میں، اس کے پنیہ میں 10 سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیتا ہے۔ ویسے ہی کوئی انسان نے اگر بری چیز کا ارادہ کیا تو جب تک وہ کاریہ نہیں کرتا یا وہ گناہ یا غلط کام نہیں کرتا، اس کے حصے میں وہ پاپ یعنی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ پاپ جو اس نے سوچا تھا اس نے کر دیا، تب اس کے بدلے میں اس کو ایک گناہ اور ایک پاپ کا اس کا حصہ جو ہے لکھا جاتا ہے، جس کی سزا اس کو دی جائیں گی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا دیالو اور کتنا رحم دل، کتنا مرسیفل ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو بڑھاتا جاتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے آپ کو 10 سے لے کر 700 تک مل سکتی ہے، دیکھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیسی تھی اس کے اکارڈنگلی۔ لیکن اگر آپ نے غلط کام کا ارادہ کیا تو ابھی کیا نہیں، تو آپ کو اس کا پاپ یا گناہ ابھی نہیں ملے گا۔ جب آپ وہ کاری کر گزریں گے، کام، اس گناہ کو، اس پاپ کو آپ کر لیں گے، تب آپ کے حصے میں
وہ ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرسینس آپ کو پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحم دلی آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل اور رحمان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آسانی دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ نیکی کی طرف بڑھے، اچھے کاریہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح جنت اور جہنم یہ دو پلیس ایسے ہیں جو حق ہے، یہ ٹروتھ ہے، اور یہ دو جگہ ایسی ہے کہ انسان مرنے کے بعد اچھے کاریوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا اور برے کاریوں کی وجہ سے نرک میں یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور اچھے کاریوں میں سب سے اچھا کاریہ نمبر 1 یعنی جس کو ہم کہیں گے وہ ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہے اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک جس نے کیا اس کے لیے کبھی کبھی معافی نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 72 میں کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایسوسیشن کیا کسی دوسرے خدا کو، یا کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا باپ ہے، بیٹا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی جھکنا چاہیے، جس نے ایسا عقیدہ رکھا، شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کا ٹھکانہ نرک ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ، اس کے بعد جتنے انسان گناہ دنیا میں کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو جنت اور جہنم کے تعلق سے ایک حدیث ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، سچے دل سے اس بات کو اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس نے اپنی زندگی بھی نیک کاموں میں گزاری ہو، ایسا شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عمل کے بدلے ان کی آنکھوں نے کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، مطلب کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کے نیک کاریوں کا، اس کے اعمال کا اس کو کیسا بدلہ دیا جانے والا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم عذاب کا گھر ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں اور کافروں کے لیے بنایا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، یعنی میسنجرز کی بات نہیں مانی۔ جہنم میں طرح طرح کا عذاب ہے اور سامان عبرت ہے، کوئی دل اس ہولناکیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا، اتنی بری جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی یاتنا دینے والی جگہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دل تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، امیجنیشن نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اچھے کام کیے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، یعنی ریورز بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 7 اور 8۔ تو یہاں پر جنت اور جہنم پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ دو بدلے دیے جانے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے اور برے کام کرنے والوں کو۔ اس طرح یوم آخرت پر ایمان رکھنا یہ ہر ایک ایمان والے کے اوپر جو ہے فرض ہے، انیواریہ ہے، اور یوم آخرت کا دن اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ اس لیے کہ جنہوں نے محنت کی ہے، کشٹ کیا ہے اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، پنیہ کے لیے، ثواب کے لیے، ان کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ جنہوں نے برے کارے کیے، لوگوں پہ ظلم کیا، ان کو ستایا، تکلیف دی، ظلم کیا، ایسے لوگوں کے لیے جو یاتنا ہے، نرک ہے اور عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے، انجسٹس نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ ہے، اور اس کا بدلہ ہمیں ایک دن دیا جانے والا ہے۔ یہ تھا قیامت کے تعلق سے شارٹ میں مختصر سا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.